ابتدا سے آج کل خوش آمدید انشے سیرین پہلا انشا شارق علی ویلیو ورسٹی۔ آئیے اپنی گاڑی اور رہائش کے لیے ساتھ لائے سامان سمیت بلا جھجک اندر آ جائیے۔ آپ کی شناخت کہانی پڑھنے اور سننے والے کی حیثیت سے ہو چکی ہے۔ اب میں یہ 17 فٹ اونچا فولادی دروازہ آپ کی آمد کے لیے کھلوائے دیتا ہوں۔ خوش آمدید۔ آپ کی آمد اور موسم بہار کا آغاز ایک ساتھ یہاں آئے ہیں۔ وہ دیکھیے 2 فرلانگ لمبی بل کھاتی پگڈنڈی نما سڑک، جس کے ارد گرد سفید پھولوں سے لدی جھاڑیاں اور یکساں فاصلے پر لگے میپل کے بلند قامت درخت ہیں۔ اس ہرے بھرے سبززار سے گزر کر، جس میں ایک جھیل اور کئی ایکڑ پر پھیلا باغ بھی ہے، ہمیں 16ویں صدی میں تعمیر شدہ سامنے نظر آتی محل نما عمارت تک پہنچنا ہے۔ یہ ہے میڈنگلے ہال، ہماری رہائش گاہ، کیمبرج شہر اور یونیورسٹی سے صرف 4 میل دور۔ جی ہاں، اس کہانی کے سلسلے میں آپ کا قیام یہیں ہوگا۔ کیا کہا آپ نے؟ میرا تعلق شاہی خاندان سے؟ ارے نہیں جناب، میں تو کراچی سے یہاں کیمبرج میں پڑھنے آیا ہوا ایک عام سا طالب علم ہوں۔ میڈنگلے میں رہنے والے زیادہ تر لوگ میری ہی طرح کے طالب علم ہیں، کچھ استاد اور تھوڑے سے ملازمین بھی۔ کانفرنس ہال میں کبھی کبھار عالمی شہرت یافتہ دانشور بھی دکھائی دے جاتے ہیں، جن سے گپ شپ سوچ کے بہت سے در کھول دیتی ہے۔ یہاں کی تاریخی اور خوبصورت عمارت رہائشی کمروں، ڈائننگ روم، ہائی ٹیک لیب اور کانفرنس ہال پر مشتمل ہے۔ ارد گرد لگے باوقار اور خوبصورت درخت اور سبززار ہیں۔ ایک مصنوعی جھیل کے کنارے بنا بے حد حسین باغ بھی۔ کیمبرج شہر اور یونیورسٹی بھی زیادہ دور نہیں۔ یہاں بسنے والے تمام کرداروں سے آپ کی جان پہچان دھیرے دھیرے ہو ہی جائے گی، لیکن کچھ لوگوں سے فوری تعارف ضروری ہے۔ ٹھیک کہا آپ نے، ابتدا مجھی سے ہونی چاہیے۔ جی، میں ہوں تصور بیگ، یہاں کیمبرج کے کنگز کالج میں انسانی تاریخ کا طالب علم۔ مصوری اور ادب میرے مشغلے ہیں، اور میرا ذہن ہر دم سوالوں سے پر رہتا ہے۔ بالکل نہ گھبرائیے جناب، آپ سے گفتگو عام بول چال ہی کی زبان میں ہوگی۔ میرے کمرے سے 2 کمرے دور میرا سب سے گہرا دوست رہتا ہے، جیکب ہاروی۔ سنہرے بال، لمبا قد، متناسب جسم اور گہری سوچ رکھنے والا مقامی انگریز۔ ناموں کو مختصر کر دینا برطانوی رواج ہے۔ یہاں سب اسے جیک اور مجھے تس کہتے ہیں۔ جیک آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں PhD کر رہا ہے۔ دوسری منزل کے کونے والا کمرہ، جس کی کھڑکی کے بالکل سامنے آپ املتاس کا وہ حسین درخت دیکھ رہے ہیں، جی وہی جو لٹکتے ہوئے دلکش پیلے پھولوں سے لدا ہوا ہے۔ اس کمرے میں زینیا رہتی ہے، پھولوں بھرا لباس پہننے اور موسیقی کی شوقین۔ ذہین آنکھوں اور دلکش باتیں کرنے والی ہندوستانی ریاست گجرات سے یہاں پڑھنے آئی ہماری گہری دوست زن۔ وہ جنوبی ایشیا میں فن و ثقافت کے موضوع پر اپنا تھیسس مکمل کر رہی ہے۔ جیک کے کمرے کے ساتھ لگی ہائی ٹیک لیب ہے، جہاں ہم سب کا فیورٹ سائیکلو ہر دم موجود رہتا ہے۔ جی نہیں، سائیکلو فلپائن سے آیا کوئی طالب علم نہیں ہے، بلکہ وہ ایک سپر کمپیوٹر روبوٹ ہے، چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا، 5 فٹ اونچا، ہاتھوں پیروں اور نسبتاً مجھ آپ سے کہیں بڑا سر رکھنے والا سپر کمپیوٹر روبوٹ۔ میں، جیک، زن اور سائیکلو اپنی مختصر سی دنیا میں بہت خوش رہتے ہیں۔ کبھی کبھار میری اور زن کی گہری دوستی اور ہمارے ملکوں کا آپس میں منفی تناؤ ہمارے خدشات اور اداسی میں اضافہ بھی کرتا ہے، لیکن کبھی کبھار ہی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کا قیام بہت خوشگوار گزرے گا۔
ایسا نہیں کہ ہم اپنے ارد گرد کے دوسرے لوگوں یا دلچسپیوں میں شامل نہیں ہوتے، لیکن جس کہانی کو سننے اور پڑھنے میں آپ دلچسپی رکھتے ہیں وہ ہم نوجوانوں کے ذہن میں موجود سوالوں کے گرد گھومتی ہے۔ کائنات کی ابتدا اور انسانی ارتقاء، تاریخ کے پیچ و خم، ایک منصفانہ دنیا کے قیام کی آرزو اور انسانی تہذیب کے مستقبل میں موجود ممکنہ خطرات کے گرد گھومتے سوالات۔ ارے ہاں، میں آپ سے سائیکلوں کے چیسٹ بیگ میں موجود ٹائم سپیکس کا ذکر کرنا تو بھول ہی گیا۔ یہ ورچوئل ریالٹی چشمے پہننے والے کو ماضی یا حال میں موجود صورتحال اور مقام تک، بلکہ امکانی مستقبل تک بھی مشاہداتی رسائی دیتے ہیں۔ ہے نا حیرت کی بات؟ جاری ہے۔ ویلیو ورسٹی، شارق علی۔